خود شناسی بہت وقت آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے تو انسان اپنے رویے، اپنے عادات، حرکات و سکنات سے واقف ہوتا ہے اور سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ مگر اگر اسی خود شناسی کو بڑے زاویے سے دیکھا جائے تو شاید یہی خود شناسی انسان کی وجہ تخلیق اور شاید وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، جس کے لیے انسان کی عمر تمام بھی ناکافی ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر کھا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا حکم خود رب نے دیا ہے، جس کی دعوت قرآن بارہا دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی خود شناسی کا عمل آپ کے اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے دیکھی جو کائنات دل، میرے اندر بھی جہاں نکلا۔ تو کسی بھی آرٹسٹ کی پہچان اس کی تخلیق سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سب سے بڑا آرٹسٹ ہے، تخلیق کار کائنات ہے، اس کی پہچان بھی اس کی تخلیق سے ہی ہوتی ہے۔ کسی چھوٹے سے پھول کو ہی دیکھ لیں تو اس کے اندر کے نقش و نگار اور کلر ڈیفینیشن دیکھ کر نقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، بہار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ تو یہی فطرت شناسی ہی میرا خیال میں در حقیقت خود شناسی ہے کہ اگر انسان فطرت کو سمجھنے لگ جائے تو گل بھی خاموش نہیں رہتی ہے، وہ بھی ہم سے باتیں کرنے لگتی ہے اور اپنے خالق کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ میں تو جہاں دیکھوں میرے سنگ ہے، اور پھر ہم تو اس کی سب سے اعلیٰ تخلیق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہ ہے جہاں کے لیے۔ خدا میں اپنے مقام سے آگاہ، آمین یا رب۔